اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آقائے دو جہاں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، میرے محمد کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ آج میں اپنے بیان میں اعلان نبوت کے بارے میں بتاؤں گی۔ پہلی وحی کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ کر لیٹ گئے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر سورۃ مدثر کی آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ اور رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اسی دوران عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث ایمان لائے۔ اسی طرح ایک جماعت بن گئی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہوئے، دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شورى کی آیت نازل فرمائی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوا، اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ سچے اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم کو عذاب الہی سے ڈراؤں تو تم لوگ اگر ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کے چچا ابو لہب بھی شامل تھے، ناراض ہو گئے اور چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اول فول بولنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورۃ حجر کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کو حکم دیا ہے اس کا اعلان بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ مسلمانوں کو چٹائیوں میں لپیٹ کر
ان کے ناک میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا، لوہے کو گرم کر کے ان کے جسموں کو داغتے۔ اگر میں مکہ والوں کی تکلیفوں کو بیان کرنا شروع کروں تو وہ بے شمار ہیں، کیونکہ انہوں نے اہل مکہ پر ایسے ظلم کیے کہ ان کا صبر ہی تھا، پیارے آقا پر ایمان ہی تھا کہ وہ صبر اور حوصلے سے سب برداشت کرتے اور حق سے نہیں ہٹے اور ایمان پر قائم رہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔